میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے نہایت ہی قابل احترام اور بڑے سینئر شخصیت اور خاص طور پر ساؤتھ زون گروپ کے حوالے سے، ریپ کے حوالے سے بڑے سینئر ممبر محترم جناب امجد صاحب تشریف فرما ہے. میں ریکویسٹ کروں گا امجد صاحب سے کہ برائے مہربانی وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم. جاوید طاہر محمد صاحب، رحیم جانو صاحب، مولوی صاحب، انیس مجید صاحب، ہمارے اور دوسرے دوست جو قریب ہیں، سب کو میری طرف سے سلام. بات یہ ہے، یہ سب سے پہلے میں رؤف چپل صاحب کے بارے میں، مجھے ان سے بہت پرانا میرے ساتھ تعلق رہا ہے. ریپ میں مجھے لانے والے یہ ہی شخص تھے. یہ اور اس بات کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں. اسی سال، اچھا یہ ان کے کہنے کے اوپر پہلے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اپنے کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے مجھے دلچسپی اس میں کسی گروپ میں، کسی ایسوسیشن میں جانے کا شوق نہیں تھا. سچی بات یہی ہے. لیکن ان کے کہنے سے، ان کے مائل کرنے کی وجہ سے میں نے ریپ جوائن کی. الحمدللہ اسی سال مجھے بڑے اچھے لوگوں نے ووٹ دیے، میرے خیال ہے سب سے زیادہ یہ ووٹ مجھے ہی ملے تھے. اور اسی سال رحیم جانو صاحب بھی چیئرمین بنے تھے. تو میرا ساتھ تو ان کے ساتھ، رؤف چپل کے ساتھ بڑا لمبا ہے. بیچ میں کچھ غلط فہمیاں ضرور ہوئیں، لیکن بہرحال وہ ایک بہت اچھے بیپاری اور ایک اچھے آدمی تھے، بہت مہمان نواز. اور میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے آپ سے بھی کہوں گا، میں بھی مغفرت ان کے لیے دعا کرتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. اور دوسری طرف اب یہ اصل میں تقریباً 2-3 سال سے رحیم بھائی سے کہہ رہا تھا کہ بھئی مجھے ریٹائر ہونا چاہیے، میری صحت اجازت نہیں دیتی. اب رحیم صاحب کہتے تھے نہیں ابھی نہیں، آپ نے نہیں جانا. اب اس کے بعد میں نے ان کو روکنا شروع کر دیا کہ نہیں جائیں آپ، میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ میری صحت ایسی ہے کہ میں شاید آپ لوگوں کے کام نہ آ سکوں، تو مجھے جانا چاہیے. لیکن پھر اس وقت یہی معاہدہ ہوا، یہی بات طے ہوئی کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم تینوں چاروں ساتھ جائیں گے. یعنی رحیم بھائی، میں، جاوید طاہر محمد، انیس مجید، ہمارا یہی طے ہوا تھا کہ ساتھ جائیں گے. جیسے آپ لوگوں نے رحیم بھائی کی لیڈرشپ کے اوپر اتنی باتیں کی ہیں، میں ساری باتوں سے اچھی طرح متفق ہوں بالکل. اور میں اس کو، میرا خیال ہے میرے سے بہتر شاید ہی کو جانتا ہوگا. یہ آپ کو یاد ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے کہا اس سے بہتر آپ کو کوئی لیڈر نہیں ملے گا. آپ کو یاد ہے؟ تو یہی چیز میں اب دوبارہ دہراؤں گا کہ ان سے بہتر لیڈر کوئی نہیں ملے گا. لیکن یہ اپنی مجبوریاں جو بتا رہے تھے، گھر کے مسائل اور دوسرے، پھر یہ ڈسٹرب بھی ہوئے. میں یہ بھی آپ ذکر کر دوں کہ نارتھ زون اور ساؤتھ زون میں جو مسائل ہوا ہے اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے. وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ معاملہ اس طرح بگڑے گا. تو ایک وجہ یہ بھی تھی. بہرحال میں جیسے رحیم جب بھائی کہیں گے، میرے لیڈر ہیں وہ بھی، جس طرح وہ کہیں گے میں رکوں گا. اور اگر وہ جانے کے کہیں گے تو جانا بھی میں نے ضرور ہے ساتھ ہی ان کے. پر اگر وہ رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں تب میں رک جاؤں گا. لیکن اس الیکشن تک، یہ جو نیکسٹ الیکشن ہونا ہے تب تک میں رکوں گا. اس کے بعد میں آپ لوگوں سے پھر گزارش کروں گا کہ مجھے فارغ کریں. اور دیٹس آل. تھینک یو.